خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج پھر ایک دفعہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئے اور اس کے زندہ کلام کو کھولنے کے لائق ہو سکے۔ تو جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے نئی بک کو شروع کیا، بک آف ایکٹس، تو آج اسی کو جاری رکھتے ہوئے پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ تو میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ آج ہم ورس 12 سے اس کو پڑھیں گے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلتوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیہ کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرہ ڈالا اور کرہ متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اگر اس بک کو رسولوں کے اعمال کی بجائے ایک اور نام بھی دیا جائے، ڈریون بائی اسپرٹ، روح کی تحریک سے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی آگے ہم پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، وہ سارا کچھ روح القدس کے وسیلے سے انجام پایا۔ روح القدس ویری ایکٹیو، عجیب و غریب معجزات، کمالات اور خداوند کے بڑے بڑے کام ہم اس بک میں دیکھیں گے۔ تب اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور اس سے یروشلم کو لوٹے اور اس جگہ پہنچے جس سے بالا خانہ کہا گیا ہے، اور جہاں پر جا کر وہ سارے 11 کا شاگردوں کا یہاں پہ نام آیا۔ تو یہ چوتھی دفعہ کلام مقدس میں شاگردوں کا نام آیا، اور بہت سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کا یقین ہے کہ یہ وہی بالا خانہ فتح جہاں پر خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی، اور یہ کافی بڑا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے جب ہم اسرائیل گئے، تو وہاں اتنی گنجائش تھی کہ وہاں پر اتنے لوگ، بلکہ اس سے زیادہ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو کر ایک میٹنگ رکھ سکیں، دعا کر سکیں۔ یہاں پر ایک ورڈ ہے سبت کی منزل کے فاصلہ پر۔ سبت کی منزل کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ کے زمانے میں یہودیوں کو سبت کے دن ایک سرٹن ڈسٹنس تک ٹریول کرنے کی اجازت تھی،
سبت کے دن وہ ٹریول کرنا ویسے ہی ان کو منع تھا، لیکن ایک آدھے مائل سے بھی کم، چوتھائی مائل تک کہہ سکتے ہیں، اتنا وہ سفر کر سکتے تھے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اتنی دور تھا یہ فاصلہ اس بالا خانے کا اور اس پہاڑ کا جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے۔ تو زیتون کا پہاڑ اس سے اگر نیچے اتریں، پھر قدرون کا نالا وہ وادی آتی ہے، پھر اس پہ اوپر چڑھ کر آگے جاتے ہیں تو آگے جا کے ہم بالا خانہ پر پہنچتے ہیں، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف۔ اور یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا ایمان ہے کہ یہاں پر خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات کرتے ہیں کہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں وہی شاگرد جو کہ پہلے افسردہ، غمزدہ اور ڈرے بیٹھے اور چھپے بیٹھے تھے، اب اس بات سے لکھا کہ وہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کی محبت نے اور اس کام نے، جو خداوند یسوع مسیح کو جب اپنے خداوند کو انہوں نے آسمان پر جاتے دیکھا تو اس بات نے ان کے دلوں میں اس محبت کو پھر سے روشن کر دیا۔ جو مصیبتوں اور غموں کے سمندر میں گرے ہوئے تھے وہ ان کے چہرے دوبارہ سے چمکنے لگے۔ انہوں نے جو ان کے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، جو ان کے خدشے ہو سکتے ہیں، جب یسوع کو انہوں نے آسمانوں پر جاتے دیکھا تو ان کے وہ خدشے بھی دور ہو گئے۔ ریزریکٹڈ کرائسٹ کو، زندہ خداوند کو انہوں نے اوپر جاتے دیکھا۔ یہاں پر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس بالا خانہ پر چڑھے تو وہاں پر کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کی یہاں پر تفصیل دی گئی ہے، جس میں اس کے شاگرد، کچھ عورتیں اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم کا بھی ذکر ہے وہاں پر۔ یہاں پر مریم کا آپ لاسٹ ٹائم ذکر پڑھیں، اور مریم کو جب بھی پکارا گیا ہے یہاں پر یسوع کی ماں کہا گیا ہے، خدا کی ماں نہیں کہا گیا، جیسا کہ کچھ لوگ اس طرح بلیو کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کہہ کر پکارتے ہیں۔ مریم کو یسوع کی ماں کہا گیا، نہ کہ خدا کی ماں۔ جب خداوند دنیا میں آئے تو ان کا ایز اے بشر، ایز اے انسان جو نام تھا وہ یسوع تھا۔ یسوع انسانی نام تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے نام اسرائیل میں یشوع، جوشوا نام رکھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر جب وہ مریم سے پیدا ہوئے تو اس مناسب سے بجا تھا کہ اسے یسوع کی ماں کہا جائے۔ بائبل مقدس ہمیں کبھی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتی کہ اسے خدا کی ماں کہا گیا۔ بے شک یسوع حقیقی خدا تھا، لیکن اسے پھر بھی کبھی بھی خدا کی ماں نہیں کہا گیا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل غلط اور مضحکہ خیز بات ہے کہ خدا انسانی ماں رکھتا ہے۔ ایک اور بات دیکھیں، کئی دفعہ اس بات پہ لوگ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ خداوند نے کبھی بھی خود اپنی ماں کو ماں کہہ کے مخاطب نہیں کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ کو اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک طرف اس نے جب بھی خدا کو پکارا تو وہ کیا کہا؟ باپ کہہ کر پکارا۔ تو یہ بہت بڑی اور زیادہ کنفیوژن ہو جاتی۔ اگر وہ مریم کو بھی ماں ماں کہتے رہتے، اوپر خدا کو بھی باپ باپ کہتے رہتے، تو یہ زیادہ کنفیوژن ہو جاتی۔ اس چیز کو یہ خود ایک چیز کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ ایک وسیلہ تھا، ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک خدا نے پاک باز عورت کو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کے لیے استعمال کیا۔ تو اس کو اس لیے یہ کانٹریڈکشن ختم کرنا ضروری تھا کہ یو آر اسٹل ہیومن، میرا جو باپ ہے وہ خدا ہے۔ تقریباً 70 ٹائم خداوند نے کلام مقدس میں، بلکہ جب بھی انہوں نے پکارا خدا کو اپنا باپ، سوائے ایک ٹائم پہ جب وہ سلیب پر تھے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب وہ خدا کو باپ کہتا ہے تو وہ کسی انسان کو، کسی ہیومن بینگ کو کبھی بھی اپنا رشتہ دار اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک اور بات ہے، اس کے بعد اس کے بھائیوں کا ذکر آتا ہے یہاں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے
بھائی خداوند کے جی اٹھنے سے پہلے تک اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اور میں جب یہ سوچتا ہوں تو وہ سارے 30 ایئر جو خداوند نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، تو وہ کیسی سچویشن ہوگی. ایک گھر، ایک پوری بھری فل فیملی تھی جو فیور خداوند کو ملتی ہوگی کیونکہ اس کی ماں تو جانتی تھی، تو اس فیور سے ہو سکتا ہے اس کے بھائی اس سے جیلس بھی کرتے ہوں، یا ماں اکثر کہتی ہو دوسرے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے کہ دیکھیں وہ کبھی شکایت آئی ہے کوئی. اور کبھی کبھی بچے اس بات سے چڑ بھی جاتے ہیں کہ، تو کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات سے غصہ بھی آیا ہوگا کہ ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں بھائیوں نے بے شک یقین نہیں کیا لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات کبھی منظر پر نہیں لائی جس سے وہ کوئی ایسا بات ثابت کر سکے کہ دیکھیں یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یا اس طرح یہ اس نے غلط کام کیا ہے، یہ اس نے غلط بات کی ہے. میں جب یہ بات سوچ رہا تھا اس پہ، تو مجھے ایک دم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بہت پہلے جائیں جینیسس میں ایک اور واقعہ یاد آ جاتا ہے، یوسف اور اس کے بھائیوں کا. اور وہ بہت ہی ایک ٹچی سی سٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت اور ونڈرفل مین آف گاڈ. جتنا بھی اس کو اسٹڈی کریں، اس کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں، آپ کا دل کرے گا آئی وانٹ ٹو بی لائک دس مین. ونڈرفل، ایسا جو گھر میں بھی سیم، فیلڈ میں بھی سیم، باہر بھی سیم، اندر بھی سیم، جہاں جاتا اس کی ٹرانسپیرنٹ لائف تھی. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈبل پن نہیں تھا. میں جب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کس قدر ظلم کیا. ایک چیز بڑی کلیئر پڑھیں گے یوسف کے بارے میں، کہ یوسف کے بارے میں تھا کہ جب وہ بیچا گیا اور وہ اس کو لے کر مصر میں جا رہے تھے تو لکھا ہے خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا. ہم اکثر مصیبت میں جب جاتے ہیں، مصیبت کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن کبھی بھی نہ سوچیں کہ مصیبت صرف آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو دکھ دینے کے لیے آپ کی زندگی میں آئی ہے. ایمانداروں کی زندگی میں اکثر مصیبتیں جو ہے جب وہ اس سے گزر کے باہر آتے ہیں تو ان کی زندگی اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے. اور اسی چیز کو ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لاڈلا بچہ تھا گھر میں، پیارا بلیوڈ سن، یعقوب کا وہ پیارا بیٹا تھا. اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے. ہم خدا کے سامنے، خدا سب سے سیم ہی پیار کرتا ہے، اس نے سب کے لیے سیم ہی نجات رکھی ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی میں پیچھے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، خدا کی فیور، خدا کی برکت حاصل کر لیتے ہیں جو بہت سارے لوگ جو پہلے سے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے. تو اسی طرح یہ اپنے باپ کا پیارا تھا اور زیادہ اس بات سے اس کے بھائی اس سے بغض لفظ آیا رکھتے تھے، اس سے ہیٹ کرتے تھے. پھر ایک خواب اس نے دیکھا، اس بات سے بھی اس سے اور زیادہ لکھا ہے کہ حسد کرنے لگے. پھر ایک اور خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستاروں نے اس کو سجدہ کیا. تو جب باپ اور ماں نے سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ کیا ہم بھی تجھے سجدہ کریں گے اور یہ سارا کچھ. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. بے شک وہ ڈر گیا کہ یہ کیسے خواب اس دیکھتا ہے یا کیا اس کا مطلب ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ بات اس نے یاد رکھی. سملر ٹائپ آف چیز آپ مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور مریم یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھ کر سوچتی رہی. She knew something and he knew as well کہ that is the special son، یہ خدا کا اسپیشل چنا ہوا. آگے چلتے جائیں تو یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جب وہاں پہ پکڑا دیا گیا، پھر مختصر کہ وہ وہاں پر ایک بڑا سربراہ بن گیا، تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہوا، کال پڑ گیا. پھر اس کے بھائی
وہاں کیا ہوا؟ اناج لینے کو آئے. اس نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن پھر بھی اس نے ایک دم ان پر ظاہر نہیں کیا. تو سارا ڈرامہ آپ جانتے ہیں جو کچھ اس نے کیا. اس نے ان کے توڑوں میں برتن چھپا دیے، ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں کی. تو ایک جگہ پہ لکھا ہے جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ کیا گھبرا گئے. تو کیا ہوا؟ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے. تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. ظاہر تھا جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا تو وہ گھبرا اس لیے گئے کہ اب ہم سے وہ بدلہ لے گا. لیکن یوسف کا دل جو تھا وہ خدا کی طرح کا دل تھا کہ اس وجہ سے وہ رویا. بلکہ آگے 14 ورس میں لکھا ہے اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا، اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا، اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا، اور اس کے بھائی اس کے بعد اس سے باتیں کرنے لگے. اگر آپ کبھی یوسف کی لائف پڑھیں نا تو تقریباً 70-80 چیزیں آپ کو ملیں گی جو یسوع کے ساتھ یسوع کے ساتھ اس کی ملتی جلتی ہیں. یوسف ایک کریکٹر تھا جو یسوع کو پیش کرتا ہے مثل مسیح. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بھائی جو پہلے اس سے حسد کرتے ہوں گے یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب یسوع نے دوبارہ ان پر ظاہر ہوا تو ان کی وہ ساری باتوں کو خداوند نے دل میں نہیں رکھا، بلکہ ان کو معاف کر کے یوسف اگر گلے لگا سکتا ہے تو اس نے بھی اسی طرح ان کو گلے لگایا ہوگا. تو ہی ڈرتے ہوں گے اب تو یہ سچ مچ ہی خدا نکل آیا، اب کیا ہوگا ہمارا. لیکن خداوند نے ان کو گلے لگا کر چوما ہوگا. اسی طرح وہ اس پر ایمان لائے اور پھر وہ اس گروپ میں شامل تھے جو کہ کتنے لوگوں کی جماعت تھی؟ 120 لوگوں کی جماعت تھی. وہاں پر پھر وہ یک دل ہو کر دعا کیا کرتے تھے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. اسی طرح خداوند کے جی اٹھنے کی قدرت نے انہیں یقین دلایا اور کہ یہ صرف انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں خدا ان کے ساتھ رہا. لکھا ہے کہ تخمیناً 120 شاگردوں کی جماعت میں اب پطرس کو ایک تحریک ہوتی ہے کہ اب ہم 12 نہیں بلکہ 11 ہیں. تو پطرس نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو کسی نے لیڈر بنایا نہیں، لیکن وہ لیڈر ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. ایکچولی پطرس کی جو پرسنالٹی تھی اس کو کہہ سکتے ہیں نیچرلی لیڈر. کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جو نیچرل لیڈر پیدا ہوتے ہیں، ان پہ خدا ایسی قدرت رکھتا ہے، اور یہی بات پطرس میں تھی اور خداوند جانتے تھے. آپ کو یاد ہوگا بے شک وہ اس نے ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، بہت دفعہ اس کو ڈانٹ بھی پڑی، لیکن اس ڈانٹ سے اس نے سیکھا بھی بہت کچھ. یہ ہم پطرس کے خطوں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ جو کچھ یہ اتنی بیوقوفیاں کرتا رہا، اتنے مسئلے مسائل، لیکن یہ بعد میں کیسا زبردست ایک خدا کا خادم بنا. اور یہ تھا وہ شخص جس نے غیر قوموں کے لیے دروازہ کھولا. یہ تھا وہ 12 میں سے پہلا جس نے کھڑے ہو کر دلیری کے ساتھ پہلا پیغام دیا، اور کتنے 3000 لوگ اس کے پیغام پر ایمان لائے. شاگردوں کی جتنی بھی لسٹ آئی اس میں تقریباً 12 شاگردوں کے 3 گروپ بنائے گئے ہیں، 4 کے. اور پہلے گروپ میں سب سے پہلے ہمیشہ کس کا نام ہوتا ہے؟ پطرس، اندریاس اور یعقوب و یوحنا. یہ دونوں دو بھائیوں کی جوڑی کا یہ ان کا ہمیشہ پہلے گروپ میں ذکر آئے گا. اور ان کو آپ خداوند کے ساتھ کئی جگہ پہ اس کے بالکل قریب پائیں گے. جہاں دوسرے شاگرد نہیں گئے وہاں ہم دیکھیں گے پطرس، یعقوب اور یوحنا نظر آئیں گے. یہ اس کے کلوزسٹ گروپ میں تھے. وہ خداوند جانتے تھے کہ ان کی کوالٹیز کیا ہے، ان سے اس نے آگے کیا کام لینے ہیں. اور پطرس یہاں پر ایک نیچرل لیڈر کے ٹیلنٹ کا رول ادا کرتا ہے. اور یہاں پر اگر دیکھیں گے ہم کہ سب سے پہلے یہودیوں تک پیغام، یہودی تھے نا
جو فسح والے دن وہاں پر جمع تھے یروشلم، تو سب سے پہلے یہودیوں میں سے ہی 3000، پھر اس کے بعد 5000، اور اس طرح پھر سب سے پہلا میسج بھی غیر قوموں تک جو لے کے گیا وہ کون تھا؟ پطرس یا کرنیلیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ بعد میں 13ویں چیپٹر سے ہم دیکھیں گے کہ مرکزی کردار جو ہے وہ پالوس رسول کو خدا نے غیر قوموں کا شاگرد بنا کے، رسول بنا کے بھیجا۔ ایک اور بات، اکثر آپ اس طرح کی آپ نے بات سنی ہو کہ پطرس جو تھا وہ پہلا پوپ تھا، فرسٹ پوپ، لیکن کلام مقدس میں اس طرح کا کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملتا جو اس بات کو تقویت دیتا ہو کہ وہ پہلا پوپ تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اس نے جو سربراہی کا یا لیڈرشپ کا رول ملا اس نے کسی کو پاس کیا اور وہ عہدہ کسی اور کو اس نے، بلکہ جس طرح خداوند کے آگے کلیسیا میں ٹیلنٹ خداوند ابھارتا رہا اسی طرح وہ کام کرتے رہے۔ یہ گدی نشین والی یہاں پہ کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں بے شک وہ لیڈر نظر آتا ہے، لیکن اس کی شہادت کے بعد یہ سب کچھ اس کے ساتھ ختم ہوا اور خدا نے دوسرے خادم کھڑے کیے اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ لیڈرز جو آگے چنیں گے وہ پاک روح کے اور دعا کے طریقے سے چنیں گے۔ ایک اور بات، جب وہ یہاں پر پطرس بات جو کرتا ہے وہ کہتا ہے اسکرپچر ہیز ٹو بی فلفلڈ، نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا۔ وہ جو کس کے بارے میں؟ یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی جگہ کوئی لے لے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی امیزنگ بات نظر آتی ہے کہ پطرس یہاں پہ 2-3 حوالے کوٹ کرتا ہے، زبور کا حوالہ اور ایک وہ پرانے ایک نبی کا حوالہ یہاں پہ استعمال کرتا ہے جو یرمیہ نبی کی معرفت بات کی گئی تھی۔ دیٹ از آلسو این ادر چینج اس کی زندگی میں۔ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے تک جب بھی کوئی بات پطرس کرتا اس میں کوئی کلام کا حوالہ نہیں ملتا، کبھی اس میں کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، لیکن فوراً ہی اس کو کلام کی باتیں کھلنی اس میں شروع ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بات وہ کرتا ہے تو وہ اس کو کلام کے حوالے سے کرتا ہے۔ یہاں پر بھی کہتا ہے کہ نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا، اور کبھی نہ سوچیں کہ خدا کا منصوبہ جو تھا وہ یہودا کی وجہ سے خراب ہو گیا، سپوائل ہو گیا، بلکہ وہ فلفلڈ ہوا۔ ورس 18 میں لکھا ہے کہ وہ سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑی۔ اب یہ بات جب یہاں پہ لکھی گئی ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑی، کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے باہر جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی، متی 27:5 میں۔ یہاں پر ایک سمپل سی بات کہ کیوں اس کی بری حالت ہوئی، ایکچولی اس نے یہ کام کیا کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ کس طرح؟ اس نے ایک درخت کی شاخ سے اپنے آپ کو باندھا، پھانسی دینے کے لیے کسی اونچی چیز کو باندھنا پڑتا ہے، تو امیجن کریں وہ ایک ایسے درخت پر اس نے اپنے آپ کو باندھا، یا تو شاخ ٹوٹی یا اس کی رسی ٹوٹی جب اس نے اپنے آپ کو نیچے گرایا۔ سر کے بل گرا تو نیچے جب گرا وہ ایسی جگہ پہ گرا جس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نکل آئی۔ اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں، اگر دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھیں وہ سیم بات ہے، تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تضاد کی بات نہیں نظر آتی۔ آگے انہوں نے اس کو کس طرح چنا؟ اس کو چنا دعا کر کے، پہلے اس کے لیے دعا کی گئی اور اس کے بعد ایک کرا نکالا گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کرا نکالنا کو نکالا گیا، کرا نکالا آپ سمجھتے ہیں نا، ڈائس اس طرح کر۔ اور یہ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب بھی خدا کی مرضی معلوم کی جاتی تھی، پتہ ہے کس طرح معلوم؟ سردار کاہن کے سینے پر 2 پتھر ہوتے تھے، اوریم اور تمیم۔ ایک کالا پتھر ہوتا تھا اور ایک سفید پتھر ہوتا تھا۔ اگر سفید پتھر روشن ہوتا تو یس، اور کالا پتھر جب ہوتا تو اس کا مطلب تھا نو۔ تو اسی طرح اس وقت تک ان کے پاس جو پیٹرن تھا، جو کچھ تھا، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے پیٹرنز تھے۔ یہ آخری جگہ ہے جہاں پر آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے قرآن نکالا۔ اس کے بعد کبھی بھی رسولوں کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو دیر بعد سو اور ادر۔ دوسرا انہوں نے طریقہ کیا یوز کیا؟ کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے جب بھی چرچ میں ڈیسیجن لی گئی، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دعا کی۔ دے اسٹیڈ ان پریئر۔ اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو فوراً اس
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ رانگ تھا، کیونکہ اصل شاگرد تھا وہ کون تھا؟ پالوس رسول۔ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیٹ از، اگر آپ اسٹڈی کریں کہ یہ پال کی منسٹری جو تھی، بے شک وہ خداوند کا چنا ہوا وسیلہ تھا، اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ، اس کی ایک ڈفرینٹ رینک کی خداوند نے اس پر بڑے بڑے ریولیشن کھولے، بڑی بڑی دنیا تک لے کے گیا۔ لیکن یہاں اس کی شرط کیا تھی؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ سے لے کر آسمان تک سے اٹھائے جانے تک جو برابر ان ساری چیزوں کے آئینی گواہ، آئی وٹنس تھے، جو خداوند اس سارے عرصے میں کرتا رہا۔ اس سے اور بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف 12 شاگردی اس کو فالو نہیں کرتے تھے، 12 شاگردوں کی خاص ایک جگہ تھی، لیکن دیر واز ادرس ڈسائپل ایز ویل۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ 70 شاگرد بھی بھیجے گئے، 2 کر کے، تو ان کی جگہ بھی خاص تھی۔ تو یہاں پر ہم ان کو جو 2 بندے نظر آئے جو خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ سے لے کر آسمان تک سے اٹھائے جانے تک جو برابر ان ساری چیزوں کے آئی وٹنس تھے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کے وٹنس ہونا بہت ضروری تھا۔ جو بھی گواہی کے لیے جائیں ان کا مائنڈ ایک ہو، ایک یہ نہ جائے کہ یار یہ واقعہ تو مجھے نہیں پتا سی، یار ایک دو ہے، نو، وہ ان کو وہی شخص چاہیے تھے کہ جو اس کے ان کے ساتھ ہر چیز متفق ہو، روح میں ایک، اسٹڈی میں ایک، نالج میں ایک، اور یسوع کے بارے میں ان کا ایک جیسا ایمان بھی ہو اور ایک جیسا نالج بھی ہو۔ بے شک بعد میں روح القدس کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ہم یہاں پر یہ بات پوری کرنا ضروری تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہو، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں، ریولیشن میں لکھا ہے اس شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں جن پر یسوع کے 12 شاگردوں کے نام لکھے تھے۔ اف دیر از اینی ڈاؤٹ ویٹ فار دیٹ، وی ول سی 12واں نام وہاں پہ کس کا ہے، پال کا ہے کہ متیا کا ہے۔ بے شک اس کے بعد ہم اس کا نام نہیں پڑھتے، لیکن ہم آگے آگے جو جائیں گے، پترس، یوحنا، یعقوب، اور آہستہ آہستہ فیڈ ہوتا جائے گا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ باقی شاگردوں کی روایات ہیں کہ وہ کہاں کہاں گئے، انہوں نے کیا کیا، کس طرح شہید ہوئے، لیکن مین ہمیں کردار آگے جا کے نظر آئے گا پترس اور کون؟ پال، پیٹر اینڈ پال، بلکہ پھر آگے جا کے پال ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یا اس کا نام نہیں ہے یا یہاں پر اس کے کوئی کام نظر نہیں آئے تھے، اینی وے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک ورڈ آیا یک دل ہو کر، اور یہ اعمال کی کتاب میں تقریباً 11 دفعہ یہ فریز آیا ہے، ایک دل ہو کر، یک دل ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس گروپ کی خاص بات ہم دیکھیں گے، وہی شاگرد، وہی ڈسائپل جو پہلے ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اس کے جانے کے بعد رائٹ سائڈ پہ کون ہوگا، لیفٹ پہ کون ہوگا۔ بہت سے شاگردوں نے شک بھی کیا، کسی نے اس کو ڈیسیو کیا، بلکہ ایک وقت چھوڑ کر بھاگ بھی گئے۔ اور اب یہ لکھا ہے کہ وہ یک دل ہو کر وہاں پر بیٹھے۔ ہاؤ از پاسبل؟ جو ایک دوسرے سے اس طرح کی فرق رکھتے تھے، اب وہ کیا ہے؟ یک دل ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک دم کس طرح چینج ہوئے؟ بیکاز ناؤ دے آر بورن اگین۔ ایک دل ہو کر دعا کرنا، دعا بڑے بڑے مسئلے حل کرتی ہے، اور شروع سے خداوند نے ان کو یہی سکھایا کہ ویٹ، ایون یو آر بورن اگین، اب ایون آپ نے باہر جانا ہے، ایون آپ ایونجلائز کرنا چاہتے ہیں، ایون آپ لوگوں تک خوشخبری لے کے جانے ہیں، ویٹ اپون می، ویٹ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے۔ کئی دفعہ خدا ہم کو کہے کسی بات کے آپ نے دعا خدا کے آگے رکھی، تو خدا کہتا ہے ویٹ، اور جب ویٹ کر رہے تھے، واٹ آر یو ڈوئنگ وائل یو آر ویٹنگ، یک دل ہو کر وہ دعا کر رہے تھے۔ ایک یہ بات تھی، دوسری جی اٹھنے کی قدرت نے،
خداوند کے زندہ ہونے کی قدرت نے ان کی زندگیوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے سارے حسد اور جھگڑے اور نفرت کو ختم کر دیا. اب وہ ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے تھے. they were no more was the earthly mind people. they were not just thinking what will gain from this world, who will set this side or who will set this side, who will get this and that. No, they were actually heavenly mind. اب ان کے اس دنیا سے دل ان چیزوں سے، اس مٹیریل سے ختم ہو کے، ان پوزیشن سے، پوزیشن سے، ان چیزوں سے ہٹ کر اب آسمانی بن چکے تھے. یہ سب کچھ ہوا یسوع کی جی اٹھنے کی قدرت کی وجہ سے. جی اٹھنے کی قدرت. پالوس رسول اگر اس کی زندگی کے بارے میں جانیں تو فلپیوں کو خط میں وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب، مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب، انگلش اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی آف دا نالج آف کرائسٹ جیزس مائی لارڈ. ایکسیلنسی آف دا نالج آف کرائسٹ جیزس. یسوع کو لوگ کئی دفعہ مان لیتے ہیں نجات دہندہ، لیکن صرف اتنا ہی نہیں. پول جان گیا، اس نے مان بھی لیا، لیکن سٹل وہ کہتا ہے جب مجھ پہ یہ بھید کھلا کہ یہ کون ہے، یہ ذات پاک کون ہے. ایکسیلنسی آف دا نالج آف کرائسٹ جیزس مائی لارڈ. اپنے خداوند کی پہچان کی بڑی خوبی، صرف پہچان نہیں، صرف خوبی نہیں، بڑی خوبی، اس کی ذات کا کھلنا اس کے لیے. وہ سارے عہدے، وہ سارا بیک گراؤنڈ، وہ ساری بڑی بڑی پوسٹ، وہ بڑی ایجوکیشن، وہ کہاں کہاں سے آیا تھا، کون سے قبیلے سے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے آپ کو شریعت کے لحاظ سے بے عیب سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا اسرائیلیوں کا اسرائیلی، بنیامین کے قبیلے کا، اور میں فریسیوں کا فریسی. بڑے اس نے اپنے کلابے ملائے. لیکن وہ کہتا ہے جب یسوع کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہوا تو یہ ساری چیزیں دڑام کر کے نیچے آ گئیں، اور میں جن پر فخر کرتا تھا اب یہ چیزیں میرے لیے کوڑا، ربش بن گئی. یہ ساری چیزیں صرف یسوع کی پہچان، صرف یسوع کی پہچان. اور وہ پہچان کیا تھی؟ اگر آگے جا کے اسی فلپی کو خط میں پڑھے تو کہتا ہے کہ میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں. جس طرح یہاں رسولوں کی لائف چینج ہوگی جب انہوں نے ریزرکٹڈ کرائسٹ کو، زندہ خداوند کو، جی اٹھے خداوند کو اس گلوریس حالت میں دیکھا تو ان کی زندگی ہی چینج ہو گئی. دے ور نو مور ارتھلی مائنڈیڈ پیپل. اسی طرح جب وہ خداوند کو جانتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اور جاننا چاہتا ہوں. کیا جاننا چاہتا ہوں؟ کہ میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں. جی اٹھنے کی قدرت. اور یہی کرسچینٹی کا ایک بہت بڑا ستون ہے جس پر کرسچینٹی کھڑی ہے. اگر جی اٹھا خداوند نکال دے تو کرسچینٹی ختم. مرا مر گیا بس ٹھیک ہے. مر کر جی اٹھا، مر کر زندہ ہونا، یہ قدرت نے اس کی زندگی کو چینج کیا. تو وہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو نو مور. میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانوں. اور اس کیوں جانوں؟ تاکہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں. جو اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جان لیتا ہے، جو غور سے سنیں، جو اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جانتا ہے، پاور آف ریزریکشن، وہ خود بھی جی اٹھتا ہے. تب تک ہم بے شک جتنا مرضی اپنے آپ کو بورن اگین کہیں، جتنا مرضی مسیح کریں، لیکن جی اٹھنا ضروری ہے اس زندگی میں ہی. وہ تو اپنی زندگی میں ہوں گے. خداوند وہ کہتا ہے جو میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جان، آئی وانٹ ٹو نو مور. کہ یہ بات کبھی ہوئی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی انلیس خدا کی ذات نہ ہو. جی اٹھنے کی قدرت کو جان لینا ہی خود جی اٹھنا ہے. تو جب خود آپ جی اٹھتے ہیں تو اس طرح کہتا نا، پول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، زندہ تو تھا لیکن وہ کہتا ہے میں اب زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. دیٹ از جی اٹھنا ہے.
یہ ہے جس طرح وہ جی اٹھا. اب میں جو اس بدن میں چلتا پھرتا اور کام کرتا ہوں, اٹس ناٹ می بٹ کرائسٹ جیسس لیوز اینڈ ورک ان می تھرو می. دیٹ واز دا تھنگ. جی اٹھنے کی قدرت کو جانا. اس نے جان لیا, اس نے پہچان لیا کہ جیسس کرائسٹ از دا لارڈ, وہی زندہ خدا ہے. تو اسی لیے اس کی زندگی دیکھیں, 30 ایئرس کی منسٹری میں اس کا پیشن نیور فیڈڈ آؤٹ. اور جتنی تکالیف, مصیبت, طوفان اس کی زندگی میں, پریشانیاں, میں سمجھتا ہوں کہ وی کانٹ ایون امیجن کس طرح اس نے یسوع کے لیے دکھ اٹھایا. وہ آج لوگ کہتے ہیں کہ منسٹری میں داخل ہو جاؤ تو پراسپیرٹی اور دس اینڈ دیٹ, لیکن خدا نے اس کو ساتھ میں پتہ کیا یہ دیا, اس کے پیکج میں تھا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پرسیکیوٹڈ فار می. میرے لیے تو نے کوڑے کھانے ہیں, جیلیں کاٹنی ہیں, دکھ سہنے ہیں, تانے سہنے ہیں, لانتے سہنی ہیں, قیدوں میں رہا. یہ سب کچھ اس کو پیکج میں دیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں بہت پراسپیرٹی کی زندگی, خوشحالی کی زندگی دوں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہی واز مور پراسپر دین اینی ون کین کلیم, مور رچ دین اینی کین کلیم. جب ہم اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جان لیتے ہیں تو سچ مچ ہم زندہ ہو جاتے ہیں, اور ہماری زندگی میں پھر ایک بڑا کام ہوتا ہے. یہی کام ہو, وہ ریولیشن کھل گیا تو پھر یک دل ہو گئے, اور وہ تفرقے ختم ہو گئے, وہ فرق ختم ہو گیا. تو پھر وہ ایک دل کو ہو کر دعا کرنے لگے. خدا کے کلام میں لکھا جہاں دو زمین پر ایک بات کے لیے متفق ہو گئے, آسمان پر ان کے لیے ہو جائے گی. تو جب اتنے سارے لوگ متفق ہو جائیں, دو کے ان سے آسمان کھل سکتا ہے, تو جب زیادہ لوگ اگر متفق ہو جائیں, ان کے دل صاف ہو جائیں, ان کے دلوں سے اپنی پذیرائی یا اپنی خودی کا انکار جب ہو جائے, تو پھر کیوں نہ ان کی دعا سنی جائے. تو یہ بات تھی, یہ پینتیکوست کی تیاری تھی. پینتیکوست میں والے دن روح القدس ایسے ہی ان پر نازل نہیں ہو گیا کہ صرف دعا کر رہے تھے, یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. سب ان ون کوڈ, روح میں ایک تھے, دلوں میں ایک تھے, تفرقے نہیں تھے, سب صاف و شفاف دل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں تھے, ایک دل تھے, ایک روح تھے. تو پھر آسمان تو کھلنا ہی تھا. یہ بات تھی, یہ تھی پینتیکوست کی تیاری. یک دلی کے ساتھ وہاں پر وہ جمع تھے. تو خدا ان کا آسمان کھلا, اور پھر وہاں پر وہ کام ہوا جو دنیا کی ہسٹری میں, ایون کرسچن ورلڈ میں وہ آج تک نہیں ہو سکا, جس نے ان معمولی سے شخصوں کو, جن کو یہودی کہتے ہیں تو یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو پڑھے بغیر کیسے علم آ گیا. آسمانی علم, حکمت خدا نے ان پر کھولی, اور وہ پھر ساری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے ہتھیار بنے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم اس طرح اپنے دلوں کو خالی کر کے, اپنے دلوں سے ہر طرح کے شک و شبہات, فرق کو مٹا کر خداوند کے حضور جائیں, تو اس کا آسمان بھی آج بھی اپنے لوگوں کے لیے کھلا. جب وہ آپ پہ بھید کھلنے شروع ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی میں ایک ظاہری چینج آئے گی. آئے ہم دعا کریں, خداوند جس طرح تو نے اپنے کلام کے وسیلے سے آج ہمیں سکھایا ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے, ہمارے دلوں کو میں کوئی فرق ہے, کوئی رنجش ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے, تو ہماری دعائیں بھی تجھ تک نہ پہنچ سکیں گی. ہمیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آپس میں رفاقت رکھ کے دعا کرنی ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فیر ہونے کی, صاف اور شفاف ہونے. اور اگر ہمیں کسی سے شکوہ گلہ ہو, ہمیں معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی قدرت عطا کر. ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو روک دیتے ہیں خداوند, جو ہماری برکتوں کو روک دیتے ہیں خداوند. ہم پر وہ جو ہیون تو نے اپنے لوگوں پر کھولا, اپنے شاگردوں پر کھولا کہ وہ ارتھلی مائنڈڈ سے ہیونلی مائنڈ میں ان کے چینج ہو گئے, ہم بھی چاہتے ہیں خداوند ہماری زندگیوں میں یہ تو کام کر خداوند.
ہماری زندگی میں سے یہ سارے گلے شکوے، یہ ساری چھوٹی موٹی باتیں خداوند جو ہمیں ہماری دلوں میں ایسی باتیں پیدا کرتی ہیں، ہماری خوشیوں کو، ہمارے جوائے کو تباہ کر دیتی ہیں، یسوع کے نام سے دور کر خدا۔ ہمیں یک دل بنا، یک روح بنا، ہم ایک روح ہو کر تیرے آگے آئیں، تیرے آگے جھکیں اور دعا کریں خدا۔ جب ہم اپنے گھر میں ہوں، ہم ہسبینڈ وائف، ہم اپنے فیملی بچوں کے ساتھ ایک دل ہو کر ایک بات کے لیے دعا کریں، اور جس بات کے لیے ہم دعا کریں اس میں ہمیں مکمل طور پر متفق کر خدا۔ ایک دوسرے اگر ڈفرینٹ اوپینین ہے اس کو ختم کر خدا ہوں، تاکہ ہم ایک بات کے لیے ایک چیز ہو کر دعا کر سکیں، تب ہی تیرا آسمان کھلے گا خدا، تب ہی ہماری دعائیں پوری ہوں گی خدا۔ ہماری اس چھوٹی سی کلیسیا کو، چھوٹی سی گیدرنگ کو خدا تو اس کو بلیس کر خدا، جیتنے کی قدرت سے ہمیں اور زیادہ روشن کر۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، ان جیسس نیم۔